عزیزان من، فیصل کا سلام قبول کیجئے۔ آج 5ویں بارے کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ سورہ نساء کی آیات نمبر 24 سے شروع ہو کر آیات 47 پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں معاشرے کی اصلاح، خاندانی استحکام، ایمان کی حفاظت کی رہنمائی بیان کی گئی ہے، اور اس میں ٹوٹل 8 بڑے بڑے احکامات اور موضوعات ہیں۔ خانہ داری کی تدابیر، عدل و انصاف، جہاد کی ترغیب، منافقین کی مذمت، قتل کی سزائیں، ہجرت اور صلاۃ الخوف، ایک قصہ، سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب۔ پہلا ہے خانہ داری کی تدابیر، کہ مرد سربراہ ہوتا ہے، عورت کی حفاظت، تعلیم، نان و نقفہ کی ذمہ داری مرد کی ہے۔ بیوی اگر نافرمان ہو، ناجائز استعمال سے تعلقات استعمال کرنے والی ہو، سرکش ہو، غلط کاری کا اندیشہ کرنے والی ہو، تو پھر مرد کو 3 تدابیر بتائی گئی ہیں کہ سب سے پہلے تو واعظ و نصیحت کرے، اگر وہ نہ مانے تو پھر بستر الگ کر لے، اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر انتہائی اقدام کے طور پر نقصان نہ پہنچانے والی تنبیہ کر لیں۔ پھر دوسرا ہے معاشرتی عدل و انصاف، کہ مالی لین دین میں دیانتداری کو اولین ترجیح دی جائے، یتیموں کی مال کی حفاظت اور انصاف پر تاکید اور زور۔ پھر تیسرا ہے جہاد کی ترغیب، کہ موت سے نہ ڈریں، کیونکہ موت تو گھر بیٹھے بھی آ سکتی ہے، تو بہتر ہے کہ انسان میدان جنگ میں اگر مر جائے، اس کو موت آ جائے تو وہ اعلی درجے کی موت ہے۔ پھر چوتھا ہے کہ منافقین کی مذمت کی جائے، کیونکہ مسلمانوں کو یہ چکنا کیا گیا ہے کہ منافقین کے کھل کر مذمت کریں تاکہ وہ تمہیں اپنی طرح کافر نہ بنا سکیں۔ پھر قتل کی سزا کی بات کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا ہمیشہ جہنمی ہوگا۔ پھر ہجرت اور صلاۃ الخوف کی بات کی گئی ہے کہ جہاد اور ہجرت ہمیشہ رہتا ہے، تو اس لیے دشمن کا خوف ہونے کی وجہ سے صلاۃ الخوف یعنی خوف والی نماز جو دوران جنگ یا ہجرت پڑھی جاتی ہے، وہ پھر اس کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ پھر ساتواں ہے قصہ کہ ایک منافق انسان نے چوری کی اور الزام یہودی پر لگایا۔ یہودی حضور کے پاس فیصلہ کرنے والا تھا کہ یہ ایک آیات نازل ہوئی کہ وہ چور نما منافق ہے، وہ دراصل چور ہے۔ تو پھر وہ چور کو جب پتہ چلا منافق نما انسان کو، تو وہ بھاگا اور پھر مکے جا کے کل کی کافر بن گیا۔ اور پھر 8واں ہے کہ صراط مستقیم، شیطان کی اطاعت سے بچیں کہ وہ گمراہ کن کرنے والا ہے۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں، عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کریں، اور منافقین کے لیے سخت عذاب کی بشارت دی گئی ہے۔ پھر آخر میں آج کے عمل صالح کہ شیطان کی اطاعت سے بچیں اور ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں۔ والسلام۔